پہلے صبح ہونے سے پہلے ہی آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کو اور ہر کسی کو حیران کر دے گی کہ اس نے ایسا کیا کیا کہ اس کی تمام حاجتیں پوری ہو گئی ہیں۔ جی ہاں، آج میں آپ کو تہجد میں ایسی دعا بتاؤں گی کہ یہاں پہ آپ کریں گے تنہائی میں، اور یہاں پر صبح ہونے سے پہلے آپ کی حاجت پوری ہوگی، پھر صبح ہوگی۔ تو جی آج میں آپ کو ایسے بہترین وظیفہ بتاؤں گی کہ آپ کی تمام مشکلیں ختم ہو جائیں گی، آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ تو آئیے چلتے ہیں وظیفے اور ولاگ کی طرف۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو مجھے بہت خوشی ہوئی، آپ سب نے مجھے بہت پیار دیا، یقین کیا، اللہ پاک پر یقین کیا، مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ اور آپ لوگ دعا کا کہتے ہیں، دعاؤں میں آپ لوگوں کو سب کو یاد کرتی ہوں، پر اتنے زیادہ کامنٹس ہوتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتا کس کس کا نام لوں، اور مجھے یاد بھی نہیں رہتا، کیونکہ ایک تو میں بہت زیادہ بزی ہوتی ہوں، گھر کے کام ہوتے ہیں اور ویڈیو بنانی پڑتی ہے، پھر اس کو ایڈٹ اپلوڈ کرنا ہوتا ہے، پر پھر بھی میں آپ سب کو یاد رکھتی ہوں اپنی دعاؤں میں، اپنی نمازوں میں آپ سب کو یاد رکھتی ہوں، آپ سب کے لیے میں بہت زیادہ دعائیں کرتی ہوں۔ اور ابھی بھی میں آپ سب کے ساتھ مل کر دعا کرتی ہوں، یا اللہ جس نے بھی مجھے دعا کا کہا ہے، جس کی بھی کوئی تکلیف ہے، مصیبت ہے، مشکل ہے، ان سب کی مدد کرنا۔ اور پلیز زیادہ مجھے کامنٹ اس چیز کے آتے ہیں کہ ہمارے شوہر کا سلوک ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہے، وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، خرچہ نہیں کرتے، بچوں کو نہیں دیکھتے، ہمیں مارتے پیٹتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ جب ایسے کامنٹ پڑھتی ہوں تو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے، پتہ نہیں کیسے ماں باپ ہیں کہ اپنے بیٹوں کی ایسی تربیت کرتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ عورت کی عزت نہیں سکھاتے، ان کو یہی سکھایا جاتا ہے کہ عورت کی عزت اپنی زندگی میں نہیں کرنی، عورت کو اپنے جوتی کی نوک پر رکھنا ہے، تبھی یہ مرد جو ہے نا اپنی بیویوں بچوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں، تو ان کا انجام بھی خراب ہوگا۔ اب کہتے ہیں کہ بیوی کی دعا بھی لگتی ہے، بیوی کی بد دعا بھی لگتی ہے۔ جو مرد اپنی بیوی کو رلاتا ہے اس کا جیب نہ خالی ہو جاتا ہے، اس کے گھر سے برکت نکل جاتی ہے، اس پورے خاندان سے گھر کی برکت نکل جاتی ہے۔ پتہ ہے آپ لوگوں کو، جو ساسیں، جو سسر، جو نندیں ایسے کرتی ہیں نا، ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ اپنے ساتھ کر رہے ہیں، اپنے بیٹوں کے ساتھ کر رہے ہیں، یا مرد اپنے ساتھ کر رہا ہے۔ ایسے مرد کبھی خوش نہیں رہتے، ان کی جیب ہمیشہ ہی خالی ہوتی ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ ہماری روزی میں برکت نہیں ہے، یہ وہ بیوی کی قسمت میں ہی نہیں ہے۔ جب آپ بیوی کو رلاؤ گے، بیوی کو ترساؤ گے، بچوں کا حق ادا نہیں کرو گے، تو کیسے اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیوی اور بچوں کی وجہ سے ہی نوازتا ہے، آپ کو رزق بیوی بچوں کی وجہ سے ہی دیتا ہے، اس گھر میں برکت بیوی بچوں کے ساتھ ہی آتی ہے۔ نہیں، مرد کہتے ہیں کہ بس بیوی غلام ہے، ایک نوکرانی ہے، اسے مارو پیٹو گالیاں دو، تو یہ تو نہیں چلے گا۔ ایسا معاشرہ جو ہے نا ہمارے ملک کو برباد کر رہا ہے۔ جب عورت کی ہی عزت نہیں ہوگی تو ہمارے معاشرے میں اور مرد کیا عورت کی عزت کریں گے، جب اپنے گھر میں ہی مرد عورتوں کی عزت نہیں کرتے؟ تو یہ ساری بات تربیت کی ہوتی ہے۔ اگر ان کے ماں باپ نے اچھی تربیت کی ہوتی تو یہ مرد ایسے نہ کرتے، اپنی بیویوں کو نہ کوٹتے پیٹتے۔ تو چلو خیر، کیا کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے، اور جن بہنوں نے مجھے ایسے کامنٹ کیے، اللہ تعالیٰ ان کے شوہروں کو ان کے لیے اتنا بہتر کر دے کہ وہ ہمیشہ ہنسی خوشی اپنے شوہروں کے ساتھ گزارے، اپنے بچوں کا وہ خیال رکھیں اور ان کا حق ادا کریں۔ تو بس آپ لوگوں نے جو تکلیف میں ہیں، آج جو وظیفہ میں بتا رہی ہوں، آپ سب نے وہ کرنا ہے، دل سے کرنا ہے، یقین سے کرنا ہے۔ یقین ضروری ہوتا ہے، تب آپ کی ایمان کا پتہ چلتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں۔ تو یہاں پہ میں وظیفہ بتاتی ہوں، تہجد کے وقت کا ایسا وظیفہ جو پہلی بار میں حیران کر دے۔ تہجد کے وقت تنہائی میں 3 مرتبہ یہ لفظ کریں، صبح بعد میں ہوگی، پہلے آپ کی حاجت اور محبت ملے گی۔ اتنا تیز وظیفہ ہے کہ پہلی بار میں آپ کو حیران کر دے گا۔ ان یقول لہ کن فیکون، یہ دعا ہے، آپ نے 3 مرتبہ خاموشی سے یہ پڑھنا ہے اور اللہ سے مانگنا ہے، گڑ گڑا کر، رو کر، یقین سے۔ تو آپ یقین جانیں انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، گارنٹی میں دیتی ہوں۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں نے کبھی اللہ سے کچھ مانگا ہو میرے اللہ نے دیا نہ ہو، لیٹ صحیح پر دیا ضرور ہے۔
میں نے ایک بار اللہ سے دعا مانگی تھی، آپ کو پتہ ہے اس میں تقریباً 10 کے 15 سال لگے تھے۔ میں چھوٹی سی تھی، 9 کے 10 سال کی تھی، میں نے اللہ سے مانگی تھی۔ بڑے ہو کر جب مجھے وہ ملا اور اتنی بڑی میری وہ دعا اللہ نے 12 سال بعد قبول کی۔ میریکل سٹوری ہے، ایسی سٹوری ہے۔ ایک بار میں چھت پہ چڑھی اور مطلب چھوٹی سی تھی، تو میری جو بھابھی ہے وہ دبئی جاتی تھی، میرے بھائی لوگ دبئی ہوتے تھے، جو میرے دوسرے امی کے بچے ہیں نا، ہم لوگ بہت کلوز تھے، ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے۔ میں تو جا نہیں سکتی تھی، تو مطلب ان لوگوں نے میرے لیے بہت ٹرائی کیا کہ یہ ہماری بیٹی بن جائے، پر میری ایج نہ تھوڑی سی بڑی تھی۔ وہ کہتے اگر یہ 8 سال کی ہوتی تو ہو جاتا، پر اب یہ 9 کے 10 سال کی ہے، اس کا نہیں ہو سکتا۔ تو بس اس وجہ سے پھر میرا پاسپورٹ میں نام نہیں لکھا، ورنہ وہ لوگ مجھے اپنے ساتھ لے کر جانے والے تھے۔ پھر جب میری بھابھی لوگ چلے گئے تو میں اتنی روئی، اور میں نے اوپر چھت پہ چڑھی، چپکے سے میں نے جانماز اٹھائی، نفل پڑھے اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے دبئی لے جا، مجھے اڑا کے لے جا، کیسے بھی ہو، بس مجھے دبئی جانا ہے، مجھے دبئی لے کے جا۔ اچھا مجھے بہت پسند تھا دبئی، میں کہتی تھی میں دبئی جاؤں گی، میں باہر ملک کے ٹور کروں گی، مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ اچھا پھر وقت گزرتا گیا، خیر میرے دل سے وہ خیال بھی نکل گیا، پر پھر بھی وہ ایک اچھا تو لگتا ہے کہ انسان باہر گھومے پھرے، باہر ملک دیکھے۔ تو اس طرح میری شادی ہو گئی، میرے ہسبینڈ بھی پاکستان میں تھے، پھر اللہ نے ایسے راستہ بنایا کہ میرے ہسبینڈ باہر چلے گئے، جاب لگی، اس کے بعد اپنا بزنس سٹارٹ کیا، تو پھر ہمیں بلایا۔ دیکھیں 10 کے 12 سال بعد ہماری جو ہے نا، اللہ پاک نے میری دعا قبول کی، جو میں نے جانے انجانے میں اللہ سے مانگی تھی۔ تبھی میں کہتی ہوں اللہ سے مانگا کرو، لیٹ صحیح، اپنے جب بھی اس کا اپنا پرفیکٹ ٹائم آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو تب قبول کرتا ہے۔ جب ٹھیک ٹائم نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتر کرتا ہے، کیونکہ اس ٹائم جب میں چھوٹی تھی، اگر میں ماں باپ کے بغیر جاتی تو بھئی، تو پھر وہاں سے بھی میں کہتی کہ نہیں، مجھے اپنے امی ابو کے پاس جانا ہے، اپنے جو میرے بہن بھائی ہیں ان کے پاس جانا ہے، تو پھر وہ مجھے کیسے بھیجتے۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے نا تب میری دعا قبول کی جب مجھے باہر ملک جانے کی ضرورت تھی، جب میں بہت زیادہ پریشان تھی، تنگ تھی۔ اللہ نے تب میرے لیے ایک راستہ بنایا اور مجھے اپنے ہسبینڈ کے پاس دبئی بھیجا، اور میری دعا بھی قبول کی اور میری پریشانیوں کو بھی دور کیا۔ تو ایسی میریکل سٹوری، سچ میں میریکلز ہوتے ہیں، سچ میں اللہ پہ جب بھی یقین کرو، دعائیں مانگو، اس کا جب صحیح وقت آتا ہے، اگر جلدی قبول نہ ہو تو اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے، جب صحیح وقت ہوتا ہے تو ضرور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور ٹائم اب تو بالکل پانی کی طرح گزر جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب صبح ہو گئی، کب رات ہو گئی، کب دن ہو گیا۔ تو اس طرح آپ دعا کریں، اللہ پر یقین کریں۔ ہمارا ایمان یہی ہے نا کہ اللہ پاک ہے، اللہ پاک ایک ہے، اللہ پاک کا کوئی شریک نہیں ہے، تو اس طرح اللہ پاک ہماری دعاؤں کو بھی ضرور قبول کرے گا۔ بس اللہ پر یقین رکھیں تو آپ لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ کچھ اور لڑکیاں مجھے کہتی ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، ہم تہجد پڑھتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ یہ ہمارے یقین کی بات ہے۔ دیکھو ہم نماز پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، پر کہتے ہیں کہ شاید ہوگا بھی کہ نہیں، ہم تو یہ کر رہے ہیں، ہوگا بھی کہ نہیں، کیونکہ وہ ہمیں شیطان جو ہے نا وسوسے دلا رہا ہوتا ہے کہ تم تو کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کی عبادت، اپنے آپ کو تھکا رہے ہو، پر شاید وہ نہ کرے، شاید وہ نہ کرے۔ یہ شیطان ہمیں وسوسے دلاتا ہے۔ جب آپ شیطان کی نہ سنو اور یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کرے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ مجھے یقین ہے، امید نہیں ہے، مجھے یقین ہے اللہ کرے گا، تو آپ زمین سے اٹھو گے اور عرش پہ سیدھا اللہ تعالیٰ آپ کو لے کے جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس سے آپ کے گناہ بخشے گا، آپ کے لیے جنت کے دروازے کھولے گا، کیونکہ آپ نے اللہ کو ایک ہی مانا ہوتا ہے، اور اس سے ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ بخشتا ہے، ہمارے لیے دونوں جہانوں میں راستے کھولتا ہے، اس جہان میں بھی راستے کھولتا ہے، اس جہان میں بھی راستے کھولتا ہے۔ اور دوسری بات یہ، جب میں آپ کے ساتھ بات کرتی ہوں مجھے بہت زیادہ سکون ملتا ہے، ویڈیوز بناتی ہوں
تو میں بالکل گھر میں اکیلی رہتی ہوں، میرا ہسبینڈ اور میں اور میرے بچے، بس کوئی اپنا ایسا نہیں ہے، سب لوگ چھوٹ گئے ہیں، ایک اکیلی رہ گئی ہوں۔ پر جب آپ سے بات کرتی ہوں ایسے لگتا ہے جیسے اپنوں سے بات کر رہی ہوں، بہت خوشی ملتی ہے، لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں سے مجھے ملنے کے لیے یہ سب کیا، اور ایک میرا آپ لوگوں کے ساتھ رشتہ بن گیا ہے، میری اتنی زیادہ بہنیں بنی ہیں، اتنے زیادہ بھائی بنے ہیں جو مجھے دعا کا کہتے ہیں، جو میرے لیے دعا کرتے ہیں، جو مجھے دیکھتے ہیں، مجھے سنتے ہیں، تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کا بہت دل سے شکریہ کرتی ہوں، اور آپ لوگوں کو میں بہت دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں، ابھی بھی آپ سب میری دعاؤں میں ہو، جنہوں نے مجھے کہا ہے۔ اور ہاں، جب ایسے وظیفے پلیز میں شیئر کرتی ہوں تو سب تک پہنچائے، کیونکہ ہمارے ایسے آس پاس ایسے لوگ ہیں جو تکلیفوں میں مبتلا ہیں، ڈپریشن میں ہیں، ان کے کام نہیں بن رہے، شاید ان کا نا بھلا ہو جائے، تو ایسے وظیفوں کو ضرور شیئر کرنا چاہیے، اور یہ ثواب کا کام بھی ہے۔ تو آپ اپنے ایمان کو تازہ کریں، اپنے لیے نیکی کے درجے